میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے اپنے بنیادی ایمان کی حالت ہے کہ ہمیں رب کی ذات پہ اتنا یقین ایمان نہیں ہے کہ اگر رب کا دین سیکھے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا قرآن یا حدیث یا سنت کا علم سیکھے گا تو بھوکا مر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اللہ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، دین کی عزت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حقیقت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زبانی کلامی کی میں بات نہیں کر رہی، میں عملاً پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری زندگیوں میں اس کا اصل میں کردار یا اثر موجود ہے اس کی بات کر رہا ہوں، موجودہ حالت کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہمارا ایمان ہے رب پہ کہ اگر دین سیکھے گا تو بھوکا مر جائے گا. جس کو ہم نے رب جانا ہے یا جس رب پر ہم یقین اتنا نہیں کر رہے کہ روٹی دے گا ہمیں یا روٹی دیتا وہ ہے یا ہمارے بچے کو روٹی دے گا وہ، تمہیں یا مجھے اس رب باری تعالیٰ کی ذات سے ہم مانگنے جنت نکلے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر، یہ رب پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کے ساتھ غداری اور منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اپنے اپنے گھروں کے میں جو موجود بچوں کی تربیت ایسی ہم نے نہیں کی یا نہ کر سکے کہ وہ آج بڑے ہو کر تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ یا ہمارے کہنے پہ صبح فجر کی نماز کے لیے اپنی مرضی سے یا رب سے راضی اور خوش ہو کر وہ اولاد یا بچے جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں ہمارے کہنے پہ. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی سے وہ اٹھیں. ٹھیک ہے، تو بعد میں ہم سے توقع یہ کریں کہ یہ بچے یا یہ اولادیں جو ہیں ہمیں ہمارے اس دنیا میں سے جانے کے بعد یا کوچ کرنے کے بعد جو ہے وہ عذاب قبر اور آگے پیش آنے والے معاملات میں ذریعہ ثواب یا ذریعہ جو ہے چھڑا کا وہ بنیں گے یہ اولادیں. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر احمق ہیں، بے وقوف ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ سب ہم ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ مومن اور مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مومن کے لیے رب اور رب کا دین بس. ٹھیک ہے، اور رب کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی بنیادی صفت مومن کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے اور میری باتوں کو جو ہے اپنے تھوڑا سا غور سے یا فکر سے سمجھنے بس. جس کے لیے یا جس کے لیے میں فکر مند ہوں، جس چیز کے لیے اور جس رب کی ذات صلی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عشق یا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، آپ پہ راضی ہو جائے، جس کے لیے یہ میں کوشش کر رہا ہوں، اس کو ضائع مت کیجیے گا. اس کو بس سمجھیے یا اس کو غور سے ایک دفعہ سن لیں آپ. بس مجھے اتنا یقین ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو بات میں کرتا ہوں وہ بات میرے اندر سے نکلتی ہے اور اس اندر کی دنیا میں نے خود کو جو ہے ان باتوں سے بدلا ہے. ٹھیک ہے، تو جو مجھے بدل سکتی ہیں یا جو باتیں یا جو چیزیں یا جو علم مجھے بدل سکتا ہے وہ دنیا میں ہر انسان کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا یہ کہ میں نے ہر انسان کو ایک ہی نفس پہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا نفس ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری خواہشات، ہماری جو ضروریات اور طور طریقے اور سب کچھ جو ہماری فطرتی عادتیں ہیں اور یہ سب کچھ انسان کا اسٹرکچر یا جو وہ بناوٹی لحاظ سے ہو، ظاہری لحاظ سے ہو یا اندر سے ہو، نفس ہو، روح ہو، وہ سب ایک ہی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے بدل سکتی ہیں یا مجھے ہدایت پہ لا سکتی ہیں تو وہ دنیا میں ہر مسلمان کو ہدایت پہ لا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس ہم غور یا فکر نہیں کرتے، بس لاپرواہ ہیں، ہم بہت زیادہ لاپرواہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے لیے جو ہے پھر بعد میں ایسا عذاب یا ایسی صورتحال بن کر سامنے آتی ہے کہ جس کا مقابلہ ہم پھر کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جو پریشانی یا جو چیزیں پھر ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو اگر ہم غور و فکر سے، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے، ٹائم تو یہاں پہ گزارنا ہے، آزمائش تو ہم نے دینی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب گزارنی ہے اور پلٹنا بھی رب کے پاس ہے، تو پھر اس رب کو جان لیا جائے، اس پہ کام کر لیا جائے، تو اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی، یا اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب اور یہ سب چیزیں یہ فضول میں دیکھتا ہوں تو واللہ مجھے خود پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ٹائم کتنا اور کیسے ویسٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جن بچوں کو یا بچیوں کو اور جن بہن بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں خرافات اور پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے تک اتار دیے ہم نے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مطلب پیسے کے لیے، اس شہرت کے لیے، نامی اور عارضی کے لیے، جو صرف نامی شہرت ہے، نام کی شہرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، مشہور ہونا ہے تو پھر دو چیزیں ہیں، ابلیس بھی بہت مشہور ہے اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مشہور ہے، دونوں میں فرق آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ یزید بھی بہت مشہور ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مشہور ہے، دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے دو ہی راستے ہیں اللہ نے جو بنائے یا بتائے ہیں انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ نے جو انسان کے لیے یا مومن کے لیے بنایا وہ ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اختیار کے بعد دو راستے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چلے جائیں یا جس سے آپ کو اللہ اور اللہ کا نبی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا راستہ ابلیس کا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کے نبی کا بھی دشمن تھا اور دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کام کر رہا ہے، تو دونوں میں سے اختیار آپ کو رب نے دے دیا کہ یہ لو، اب پھر تم جو چاہے، جس کو چاہے چن لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ فکر اور سوچ ہمیں کرنی ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو اتنی چھوٹی سی جو ہے صورتحال سے یا اتنے چھوٹے سے جو ہے فکر سے ہماری پوری زندگی کا جو ہے وہ طور طریقہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، ہمارا نظریہ زندگی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد چینج ہو سکتا ہے، ہم اس راستے پہ آ سکتے ہیں جو راستہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا نہیں، یا جو ہم سیکھ نہیں پائے، یا جو بہت سی صورتحال ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ جو جن پہ توجہ ہمارے بڑوں نے نہیں دی یا ہم نے نہیں دی، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ابھی کیا جا سکتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی کے بعد ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی موجودہ حالت کا ہی انسان کے پاس اختیار ہے، اس کے بعد کسی چیز کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں جیسے بات کر رہا ہوں، اس موجودہ پوزیشن کا بس میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنا یہ ٹائم کس طرح اسپینڈ کروں یا کس طرح گزاروں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا اختیار ہے صرف میرے پاس، یہ اب مجھ پہ ہے کہ میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ ٹائم گزار دوں، یا گانے سن کے، خرافات کر کے، ویڈیوز بنا کے، ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے، یا لوگوں کو ہنسا کے، یا لوگوں کا مذاق اڑا کے، اور ان ساری جو خرافات جو چیزیں چل رہی ہیں آج کل، جو ہمارے جوانوں کو یا مجھ جیسے بہن بھائیوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں اور گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں، جو کر رہے ہیں شیطانی طاقتیں اور وہ اس کے پیروکار اور اس کے ساتھی جو ہیں، وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوچیں اور فکر کریں اور اپنے نام پہ غور کریں کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کلمہ کس چیز کا پڑھتے ہیں یا کلمہ کس نبی اور ذات کا پڑھتے ہیں، بس اس پہ غور کریں، اور پھر اس کا موازنہ اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں یا جتنے بھی پریکٹسز ہیں آپ کی صبح سے لے کے شام تک، اس کلمے سے اس کا موازنہ کریں کہ آپ نے اس کلمے کے مطابق آپ نے کتنا ٹائم اس کو دیا یا اس کے مطابق گزارا ہے، یا کتنا ٹائم اللہ کے دین کو دیا یا اللہ کے لیے رکھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اتنے سے غور سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے میری بدلی یا مجھ سے پہلے کئیوں کی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو پھر اللہ ایسے ہدایت دیتا ہے، یہ چٹکی بھی نہیں بجتی اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے، تو بس ذریعہ اور اسباب بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت
امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ حافظ۔